السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فصعها فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول فحبس المكسورة۔ رواه البخاري والترمذي وسمى الضارب عائشة رضی اللہ تعالی عنہ وزاد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس تھے کہ اتنے میں ایک دوسری ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کے ہاتھ ایک برتن میں کوئی کھانا دے کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن زوجہ محترمہ کے گھر پہ تھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو ایک ضرب لگائی تو وہ پیالہ ان کے ہاتھ سے گر گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ پیالہ گر کر ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کے ٹکڑوں کو سمیٹا اور ان کو ملایا اور پھر وہ کھانا اس میں ڈالا اور ارشاد فرمایا کہ اس کو کھا لو، اور لانے والے خادم کو ایک صحیح پیالہ بدلے میں عنایت فرمایا جبکہ وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے تفصیل بھی بیان کی ہے کہ جن زوجہ محترمہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور مزید یہ بھی روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بدلے کھانا اور برتن کے بدلے برتن، اور انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا۔ باب الغصب چل رہا ہے، کسی کا مال یا چیز غصب کر لینا۔ اس حدیث مبارکہ کو اس باب میں لا کر امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ یہ کہ اگر کسی سے کسی وجہ سے دوسرے کا برتن وغیرہ ٹوٹ گیا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے غصب کے معاملے میں ہے کہ دوسرے نے اس کو اس کا برتن توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اور اس نے اپنے کسی غصے کی وجہ سے یا کسی اور مزاج کی وجہ سے اس برتن کو توڑ دیا ہے، تو اس کے بدلے میں اس جیسا برتن واپس دیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو برتن ٹوٹا تھا اس کے بدلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے برتن لے کر دوسری زوجہ محترمہ کے گھر بھجوایا کہ یہ اس کا بدل ہے۔ دوسری بات، اس حدیث کو بیان کر کے شیخ عثیمین فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام نہیں لیا۔ دوسری روایات میں تفصیل میں حضرت عائشہ کا نام بھی موجود ہے، لیکن یہ نام نہ لینا در حقیقت ایک دوسرے کے معاملے میں پردہ پوشی کا معاملہ ہے، تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ انسان کسی کے متعلق کوئی بات ذکر کرے تو اس واقعے کا سے جو سبق ہے یا حکم ہے اس کو سکھانے کے لیے دوسرے کے سامنے بیان کرے، لیکن اس واقعے سے متعلقہ لوگوں کے احوال یا نام نہ لے۔ تو حضرات صحابہ اکرام بہت مرتبہ ایسے کرتے تھے کہ اس طرح کے واقعات میں جو مذکورہ شخص ہوتا تھا یا شخصیت ہوتی تھی اس کا نام نہیں لیتے تھے، اور دیگر محدثین یا دیگر صحابہ یا روات اس کا نام بھی اس لیے بیان کر دیتے تھے کہ تاکہ واقعے کی پوری تفصیل، چونکہ وہ علم ہے، منقول ہو جائے۔ تو یہ دونوں طرح کی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، ایک طرف محدثین کا یہ منہج کہ کسی واقعے میں سے کوئی تفصیل رہ نہ جائے اور پوری بات منتقل ہو، اور دوسری طرف یہ کہ کسی کی
پردہ پوشی کی جائے اور اس کے نام جو ہے اس طرح سے ذکر نہ کیا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نام نہیں لیتے. خاص طور پہ ہم سورہ یوسف میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ امرأۃ العزیز کہتے ہیں، عزیز کی بیوی، وہاں نام نہیں لیا. نام تو ہمارے یہاں اسرائیلی روایات سے مشہور ہوا، وگرنہ قرآن اور حدیث میں اس خاتون کا نام نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایک ادب کا تقاضا ہے کہ انسان اس قسم کی کوئی واقعہ ذکر کرے تو اس میں اصل واقعہ سبق کے لیے بیان کر دیا جائے اور نام لینے سے اوائڈ کیا جائے. اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی کھانے کی چیز زمین پہ گر جائے اور وہ ایسی نہ ہو کہ جس کو سمیٹا نہ جا سکتا ہو، بعض کھانے مثال کے طور پہ شوربے والا ہے وہ بہہ گیا بالکل، اس کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی ایسا کھانے کی چیز ہے جو جیسے کوئی ڈرائی ہے بالکل چیز، جس کے نیچے گرنے سے وہ خراب نہیں ہوئی بلکہ اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے، تو اس کو کھا لینا چاہیے. رزق کو ضائع کرنا یہ درست نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا وہ جو تحفہ بھیجا گیا تھا اس کو اٹھایا، سمیٹا اور سب کو حکم دیا کہ تم کھا لو. اور آپ کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ واقعہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کا ہے. تو اس لیے صحابہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی تشریف فرما ہوتے تھے. اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی نکیر نہیں فرمائی کہ یہ فطری بات ہے کہ سوکنیں جو ہوتی ہیں ان کا آپس میں ایک غیرت کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے غیرت کھاتی. اب یہ اس میں غیرت کا پہلو کیا تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح ہوا نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خادم کے ہاتھ پر اس طرح ناپسندیدگی سے ہاتھ مارا اور اس سے وہ برتن گر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا غارت امکم، تمہاری یہ والدہ غیرت میں آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر موجود ہیں اور وہ دن ان کا ہے. اب ایسے میں دوسری جو سوکن ہے وہ میرے گھر آپ کے لیے تحفہ کیوں بھیج رہی ہے؟ جس دن خدمت کرنی ہے اپنے گھر پہ کر لے. تو یہ غیرت کا معاملہ عام طور پر سوکنوں کے درمیان موجود ہوتا ہی ہے. اس لیے انسانی فطرت کے مطابق جو رد عمل ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ سر پر سوار نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ فطری معاملات میں بسا اوقات کسی بندے سے کوئی رد عمل ظاہر ہو جائے تو اس معاملے کو صرف نظر کرنا یہی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے سے صرف نظر فرمایا اور جو ضروری بات تھی وہ سکھا دی. ایک تو کھانا ضائع نہ ہو، دوسرا برتن توڑا ہے تو اس کے مطابق بدلے برتن دو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برتنوں میں سے اس کے جیسا برتن لے کر آپ نے واپس بھجوایا تاکہ دوسرے کا نقصان نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.